بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل رب زدني علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی اولاد، ان کے 10 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھیں. 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں. ان 10 بیٹوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ بھی تھے. عبداللہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہو چکا تھا. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب آپ کی والدہ حضرت آمینہ آپ کو لے کر حاملہ ہوئی، 2 مہینے کی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے چچاؤں میں سے بقیہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اور آپ کو جب نبوت ملی اس وقت صرف 4 چچا حیات تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچاؤں میں سے صرف 4 حیات تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. ابو طالب، عباس، حمزہ اور ابو لہب، یہ 4 چچا اس وقت حیات تھے. ابو طالب کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک جب 8 سال کی تھی، اس وقت آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا. اس کے بعد آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے کی، اور نبوت ملنے تک بھی آپ ہی کی پرورش میں رہے. نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا، اس وقت بھی آپ کی حمایت اور نصرت اور مدد ابو طالب نے کی. اور پھر ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. ابو طالب، اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی تھی، حالانکہ پوری مدد کی، حمایت کی، نصرت کی، لیکن ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی تھی. انک لا تہدی من احببت، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں، جسے پسند کریں، اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت عطا کرتے ہیں. آپ کے بیٹے ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب کی. حضرت علی تو چھوٹے تھے اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، بہت چھوٹے تھے. ان کے نصیب میں ہدایت لکھی تھی، ایمان لے آئے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لائے، اور پھر غزوہ مؤتہ میں ان کی شہادت ہوئی. دوسرے چچا عباس، وہ بھی شروع میں اسلام نہیں لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت بھی کرتے تھے اور کسی قسم کی انہوں نے تکلیف بھی نہیں پہنچائی. اس کے بعد فتح مکہ سے پہلے وہ مسلمان ہوئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چچا
وہ تو شروع میں اسلام لے آئے تھے، اور غزوہ احد میں پھر آپ کی شہادت ہوئی۔ آج بھی ہم مدینہ منورہ جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر احد پہاڑی کے دامن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے۔ رہا ابو لہب، ابو لہب جو تھا اصل میں اس کا نام عبد العزیٰ تھا، عبد العزیٰ۔ عزیٰ ایک بت تھا جس کی پوجا قریش کرتے تھے، اسی کی طرف منسوب کر کر اپنے بچوں کے نام بھی رکھتے تھے، عبد العزیٰ۔ لیکن یہ ابو لہب جو تھا وہ بڑا حسین اور جمیل تھا، چہرہ اس کا بہت خوبصورت، اور تھوڑی اس میں سرخی تھی، اور بڑا چمک دمک اس کے چہرے پر ہمیشہ رہتا تھا۔ اسی وجہ سے قریش نے اس کا نام ابو لہب رکھا تھا۔ ابو لہب یعنی آگ کی طرح شعلے والا چہرے والا، آگ کے اندر جو چمک ہوتی ہے اسی سے مشابہت یا اس سے تشبیہ دیتے ہوئے اس کا نام ابو لہب رکھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ شروع میں تو اس کا نام اس کی چہرے کی چمک دمک کی وجہ سے رکھا گیا تھا، لیکن بعد میں اس کے کرتوتوں اور اس کے بدعملیوں کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی وجہ سے اس کا نام اس پر بالکل صحیح صادق آیا کہ وہ ابو لہب۔ لہب کے معنی ہے آگ کا شعلہ، یعنی دوزخ کا شعلہ، تو ابو لہب یعنی دوزخی، دوزخ والا۔ تو آخر میں وہ حقیقتاً میں ہی ہو گیا، دوزخی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ بعض مرتبہ نام اثر دکھلاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ نام اچھا رکھو ورنہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس کے نام نے اثر دکھلایا کہ وہ ابو لہب ہی بن گیا خود۔ تو یہ ابو لہب جو تھا عبد العزیٰ، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی۔ بعثت سے پہلے ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں کا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نسبت طے ہو چکی تھی۔ نکاح تو شاید نہیں ہوا تھا، نسبت طے ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس نے دشمنی میں اپنے دونوں بیٹوں کو کہا کہ تمہارا اور میرا رشتہ اس وقت تک حرام، یعنی ہمارا تعلق اس وقت تک حرام رہے گا جب تک تم ان دونوں کو طلاق نہ دے دو، محمد کی بیٹیوں کو۔ رأسی من رأسکما حرام، میرا سر تمہارے سروں سے حرام، یعنی دور رہے گا، ہمارے درمیان کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا جب تک کہ تم ان دونوں کو طلاق نہ دے دو۔ دونوں طلاق دے دی تھی۔ ابو لہب کے 3 بیٹے تھے، عتبہ بڑا، اس سے چھوٹا عتیبہ، اور تیسرا تھا معتب، تشدید کے ساتھ۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا محسن، بعض لوگ محسن بولتے ہیں، محسن نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن، حسین اور محسن۔ بعض لوگ محسن نام رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا محسن تھا، نہیں، اس کا نام محسن تھا۔ اسی طرح ابو لہب کے بیٹے عتبہ، عتیبہ اور معتب، 3 بیٹے تھے، اور ایک بیٹی درہ نام تھا، درہ۔ عتبہ اور معتب سب سے بڑا اور آخری تیسرا، یہ دونوں تو اسلام لے آئے تھے غزوہ حنین سے پہلے۔ آخری جو جنگ ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں، غزوہ حنین، اس سے پہلے وہ دونوں اسلام لے آئے تھے، یعنی اس سمجھو فتح مکہ کے بعد۔ اور اسی طرح درہ بنت ابی لہب، وہ بھی اسلام لے آئی تھی۔ عتبہ اور معتب یہ دونوں اسلام تو نہیں لائے تھے شروع میں،
لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، اسلام نہیں لائے تھے، نہیں مانتے تھے. لیکن عتیبہ جو تھا بیچ والا، جس کے ساتھ حضرت ام کلثوم منسوب تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچاتا تھا. ایک مرتبہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، آپ کا گریبان پکڑ کر کرتا بھی آپ کا پھاڑ دیا، اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکنے کی بھی اس نے نیت کی، ارادہ کیا. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بد دعا نکلی اس کے لیے، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس پر تیرے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت مجلس میں ابو طالب بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک دم سہم گئے کہ محمد نے بد دعا کی ہے تو اب یہ بد دعا سے چھوٹے گا نہیں، اس کو ضرور لگے گی. اس وقت ابو طالب نے کہا تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے میرے بیٹے، بد دعا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابو لہب نے کہا تھا کہ اپنے چچا زاد بھائی کو بد دعا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو بھی ڈر لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک مرتبہ ابو لہب اپنے بیٹے عتیبہ کے ساتھ ایک تجارتی سفر میں شام کی طرف قافلے کے ساتھ روانہ ہوا، اور راستے میں ایک جگہ اس قافلے والوں نے پڑاؤ ڈالا، رات کے وقت قیام کیا ایک جگہ پر. وہاں پر ایک پادری تھا، اپنے عبادت خانے میں وہ اپنی عبادت کرتا رہتا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک مسافرین کا قافلہ یہاں پر آ کر رکا ہے، تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو دھیان رکھو، اس علاقے میں درندے بہت ہیں، تو تم اپنی اچھی طرح سے حفاظت کر لیں، رات کے وقت کوئی خطرہ تم کو پیش نہ آئے. اور زیادہ ابو لہب کے دل میں اندیشہ پیدا ہوا کہ وہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. تو اس نے قافلے والوں کو کہا کہ تم لوگ میری مدد کرو، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا خطرہ ہے میرے بیٹے پر. تو تم لوگ رات کے وقت ایسا کرنا، اپنے اونٹوں کو بٹھا دینا اور اس کو سامان کے ساتھ بیچ میں رکھنا، اور تم ارد گرد پھر حلقہ بنا کر سو جانا. تو مجھے امید ہے کہ کوئی خطرہ ہوگا تو اس کو لاحق نہیں ہوگا. لیکن رات کے وقت ایک شیر آیا اور اس نے تمام قافلے والوں کو پہلے سونگھا اور پھر ایک چھلانگ مانگی اور بیچ میں جا کر عتیبہ کا سر منہ میں لیا اور بدن سے جدا کر دیا. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعا آپ نے جو دی تھی وہ متحقق ہو گئی. ابو لہب جو تھا کوئی سارا ماجرا دیکھ رہا تھا اور اس کو یقین بھی تھا کہ محمد نے بد دعا دی ہے تو یہ ضرور واقع ہوگی، لیکن اللہ نے اس کے بھی حق میں ہدایت نہیں لکھی تھی. تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچاتا تھا. اس کی بیوی ام جمیل، اس کا نام تھا ام جمیل، اصل نام تھا اروا، لیکن اس کی بھی کنیت ام جمیل تھی. اور یہ ابو سفیان جو تھا قریش کا سردار، اس کی بہن تھی ام جمیل بنت حرب، حرب ان کے والد کا نام، اور وہ ابو سفیان ابن حرب. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچاتی تھی. ابو لہب کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں دعوت و تبلیغ کے لیے گشت لگاتے تھے تو یہ پیچھے پیچھے چلتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان و یقین کی طرف بلاتے تھے اور یہ پیچھے سے لوگوں کو کہتا تھا کہ لا تصدقوا انہ کذاب، اعوذ باللہ، اس کی بات مت ماننا، یہ تو جھوٹا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ پیچھے سے پتھر بھی مارتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں تک کہ آپ کی پنڈلیاں اور ایڑیاں زخمی ہو جاتی تھیں.
ہاتھ، اسی لیے یدا آیا، تبت یدا. سب سے پہلے انہی ہاتھوں کو برباد اللہ تعالیٰ نے کیا جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آیت نازل ہوئی. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت چوتھے سال نازل ہوئی، بعثت کے چوتھے سال. 3 سال تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مخصوص لوگوں تک اپنی دعوت کو پہنچاتے رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے باخبر کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کوہ صفا پر چڑھے، صفا پہاڑی پر چڑھے، اور آپ نے ایک آواز دی، وا صباحا. یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ جب بھی کوئی خطرہ پیش آتا تھا اور کسی کو معلوم ہو جائے تو وہ لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اور لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے اس طرح کرتا تھا کہ کسی پہاڑی پر چڑھ کر وہ ایک نعرہ لگاتا تھا، وا صباحا یا وا مساء. وا صباحا کے معنی ہائے مصیبت لانے والی صبح، ہائے مصیبت لانے والی صبح. تو لوگ جمع ہو جاتے تھے کہ ضرور کوئی اہم بات ہے، کوئی خطرہ ہے جو پیش آنے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ندا لگائی، وا صباحا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے بعد پھر آپ نے قریش کے گھرانوں کو بھی پکارا، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب، یا بنی ہاشم، یا بنی فہر. ایک ایک گھرانے کو آپ نے پکارا. ہر گھرانے کا ایک فرد جمع ہو گیا، اور جو نہیں آ سکا اس نے اپنا ایک نمائندہ بھیج دیا کہ جاؤ دیکھو کیا بات ہو رہی ہے، کیا خطرہ پیش آ رہا ہے. اس میں ابو لہب بھی تھا. سب جمع ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں تم کو اس بات کی اطلاع دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے شہ سواروں کا ایک لشکر آ رہا ہے جو اچانک تم پر حملہ آور ہوگا، صبح کے وقت یا شام کے وقت اچانک تم پر حملہ آور ہوگا، تو تم میری بات مانو گے؟ تم مجھے سچا مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ بالکل ہم آپ کو سچا مانیں گے، اس لیے کہ آج تک ہم نے آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا. یعنی آپ سے ہمیشہ ہم نے سچ بات ہی سنی ہے، ہر معاملے میں آپ سچے ہوتے تھے، کبھی جھوٹ کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا. کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ آپ کی زبان مبارک سے کبھی کوئی جھوٹ نکلا ہو. ما جربنا علیک کذبا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. دنیا کے باتوں میں اگر تم مجھے سچا مانتے ہو تو میں ایک غیب کے بات تم کو بتلاتا ہوں کہ میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑے عذاب آنے کی خبر دے رہا ہوں، تم کو ڈرا رہا ہوں اس سے. اس وقت ابو لہب بگڑ گیا. ابو لہب نے کہا کہ اس نے پھر اولن ترانی شروع کر دی اپنی، وہی ایمان و یقین کی بات اور دعوت کی، اور کہ میں نبی ہوں اور مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. تو اس نے اس وقت گالی دی، تبا لک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بربادی کی بد دعا دی. تبا لک کے معنی ہے تو برباد ہو، یا تیرا ناس ہو، یا تبا لک سائر الیوم، تیرا پورا دن غارت جائے. لہذا جماعتنا، کہ اس بات کے لیے تو نے ہم کو پکارا اور زحمت دی اور یہاں پر جمع کیا، کہ وہی تیری لنترانی. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ کوئی واقعی کوئی کام کی بات ہوگی، واقعی کوئی خطرہ پیش آنے والا ہے، اس سے تو آگاہ کرنے والا ہے. تو نے تو وہی بات شروع کر دی. اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا پتھر کی طرف، لیکن لوگوں نے منع کر دیا اس کو. یہ بھی ایک وجہ ہے تبت یدا، جس ہاتھ سے تو ہمارے نبی پر پتھر اٹھا کر مارنا چاہتا تھا
وہی پہلے برباد ہوں گے۔ یہ حادثے کے بعد، یہ واقعے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو پورے قرآن میں کوئی بھی صورت بد دعا سے نہیں شروع ہوتی سوائے اس صورت کی۔ تمام صورتوں کے شروع میں اللہ کی تعریف ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، اللہ کی تسبیح، یا کوئی آخرت کی کوئی بات ہوگی۔ لیکن صرف یہی ایک صورت ہے جو بد دعا سے شروع ہو رہی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، سورہ مسد۔ اس کو سورہ مسد بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ آخری لفظ مسد ہے سورت میں، اور سورہ لہب بھی کہتے ہیں اس لیے کہ لہب کا تذکرہ ہے، ابی لہب۔ تبت کے کیا معنی ہیں؟ تب یتبو کے معنی ہیں برباد ہونا، ہلاک ہونا، ٹوٹ جانا، ناکام ہونا۔ قرآن کریم میں 4 جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ ہود میں ہے، فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبیب۔ یہ تتبیب کا جو لفظ ہے یہ بھی تبا سے بنا ہوا لفظ ہے۔ تتبیب کے معنی ہے کہ یہ جو باطل معبود جن کی یہ پرستش کر رہے ہیں، جب اللہ کا عذاب آیا تو یہ ان کے کچھ کام نہیں آئے، فما اغنت عنہم، تو یہ باطل معبودوں نے ان کا کوئی ساتھ نہیں دیا، کوئی فائدہ نہیں دیا، اللہ کے عذاب سے انہوں نے نہیں بچایا، بلکہ اور زیادہ ان کو بربادی اور ہلاکت میں اضافہ کیا انہوں نے۔ وما زادوہم غیر تتبیب، ان باطل معبودوں کی عبادت نے ان کو اور زیادہ ہلاک اور برباد کیا۔ اور دوسری جگہ سورہ مومن میں آیا ہے، وما کید فرعون الا فی تباب۔ فرعون بیچارہ بیوقوف تھا، اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں تو خدا کی عبادت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہیں، تو اس نے اپنے وزیر حامان کو کہا کہ ایک کام کر، ایک بلند و بالا عمارت بنا، بہت اونچا ٹاور بنا آج کی اصطلاح میں، تاکہ میں اس کے اوپر چڑھ کر جھانکوں آسمانوں میں کہ واقعتاً موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے یا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کید فرعون الا فی تباب، کہ فرعون کی ساری تدبیریں اور اس کے سارے منصوبے ہلاکت اور بربادی میں چلے گئے، یعنی اس کی ساری تدبیریں اور سازشیں جو اس نے کی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہ کام نہیں آئی۔ وما کید فرعون الا فی تباب، تباب کا لفظ بھی تبا سے بنا ہوا لفظ ہے، اس کے معنی ہے بربادی، ہلاکت، خسارہ، گھاٹا، ناکامی، بہت سارے معنی اس کے آتے ہیں۔ اور 2 مرتبہ اس صورت میں استعمال ہوا، تبت یدا ابی لہب وتب، 2 مرتبہ استعمال ہوا۔ تبت کے معنی ہیں ٹوٹ گئے یا برباد ہوئے۔ یدا، ید کے معنی ہے ہاتھ، یدا یعنی دونوں ہاتھ، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وتب، اور وہ خود بھی پورا کے پورا برباد اور ہلاک ہوا۔ ایک معنی تو یہ مفسرین نے بیان کیا کہ یہاں پر ید سے مراد حقیقتاً اس کے دونوں ہاتھ مراد ہیں، اس لیے کہ ان دونوں ہاتھوں سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی تھی، اور جیسا کہ کوہ صفا والا واقعہ ہے اس میں بھی اس نے پتھر مارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے، تو اپنے ہاتھوں سے اس نے بہت تکلیف دی تھی۔ تو گویا کہ شروع میں یہ خبر دی گئی کہ اس کے یہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اور پھر وہ بھی پورا کے پورا برباد ہوگا، یا یہ خبر دی جا رہی ہے کہ جو بد دعا دی وہ متحقق ہو گئی، وتب یعنی اب وہ بد دعا متحقق ہو گئی۔ ایسا ہی ہوا کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا اور وہ غزوہ بدر کے بعد بے ایمانی کی حالت میں مرا۔ کہا جاتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد اس کو ایک بیماری بدن میں پھوٹی، ایک گانٹھ کی شکل میں،
اور اس زمانے میں اس طرح کی بیماریوں کو طاعون سمجھا جاتا تھا، اور لوگ اس طرح کے لوگوں کو اپنے گھروں میں نہیں رکھتے تھے. تو ابو لہب میں بھی جب یہ بیماری شروع ہوئی تو گھر والوں نے اس کو اٹھا کر ایک ویران جگہ میں جا کے ڈال دیا، یا کسی ویران گھر میں جا کے پھینک دیا اس کو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری ہم کو لگ جائے. تو وہیں پر 3-4 دن بھوکا پیاسا رہا اور مر گیا. مرنے کے بعد بھی گھر والوں نے اس کی خبر نہیں لی، یہاں تک کہ آس پاس کے لوگوں نے آ کر بتایا کہ بھئی بدبو بہت پھیل رہی ہے، شاید وہ مر گیا ہے، جا کر اس کا حال معلوم کرو. تو جا کر دیکھا تو وہ مر چکا تھا. تو حبشی مزدوروں کو بلایا، حبشی غلام اس زمانے میں ہوتے تھے، ان کو بلایا اور ان کے ذریعے اس کو اٹھوایا، اور پھر مکے کے باہر ایک جگہ پر گڑھا کھودا اور اس کی لاش کو پھر لاٹھیوں سے مار مار کر اس میں پھینک دی اور اس کو بند کر دیا، اوپر سے پتھر وغیرہ ڈال کر. تو اس کا بہت برا انجام ہوا. یہ ہے تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور وتب، اور وہ متحقق بھی ہوا، وہ بددعا واقع بھی ہوئی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک محاورہ ہے عرب کا، کہ وہ جب کسی کو بددعا دینا چاہتے ہیں تو وہ ہاتھ کی طرف بددعا کو اور ہلاکت کو اور بربادی کو منسوب کرتے ہیں. تبت یدا، تیرے ہاتھ برباد ہو جائے، مراد یہ نہیں ہوتی، مراد یہ ہو جائے کہ تو برباد ہو جائے. لیکن ید ہاتھ کا لفظ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اکثر انسان اپنا فائدہ جو حاصل کرتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے. زندگی میں جو بھی اپنے لیے فائدہ حاصل کرتا ہے، کمائی وغیرہ جو ہے وہ ہاتھوں سے ہوتی ہے. جب وہی برباد ہو جائے تو پھر انسان کسی کام کا نہیں رہتا، گویا کہ برباد ہو گیا. جس چیز سے وہ اپنا فائدہ حاصل کر سکتا ہے وہی ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے. تو یہ گویا کہ ایک محاورہ ہے عرب کا. تبت یدا ابی لہب، تو یہاں پر یدا یعنی دونوں ہاتھ عرب کے محاورے کے اعتبار سے استعمال کیے گئے. تبت یدا ابی لہب وتب. بعض علماء فرماتے ہیں کہ بددعا تو انسان کرتا ہے، اس لیے کہ دعا تو انسان اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، یعنی اللہ کو پکارتا ہے. اللہ تعالیٰ تو کسی سے دعا نہیں کرتے، تو کیسے تبت یدا دعا ہو سکتی ہے؟ کہ نہیں، دعا نہیں، خبر ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی ہم کو یہ بات بتا دی کہ یہ شخص کو ہدایت نہیں ملے گی اور یہ برباد ہوگا. یہ قرآن کا معجزہ کہ 10-12 سال پہلے جس بات کی خبر دے دی وہ بعد میں متحقق ہوئی، وہی بات اسی طرح واقع ہوئی. قرآن کا معجزہ. تبت یدا ابی لہب وتب، قرآن نے اس کا نام نہیں لیا عبد العزیٰ، اس کی مشہور جو کنیت تھی ابو لہب، وہی نام کے ساتھ اس کو یہاں پر ذکر کیا، اس لیے کہ آگے بھی پھر آ رہا ہے سیصلی نارا ذات لہب. اور قرآن کے اندر یہ جناس جس کو بولتے ہیں یا یہ سجع جو ہے، اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے آیات کے اخیر میں، کہ بھئی با سے جو عائش یعنی ختم ہو رہی وہی چند آیتوں میں وہی سجع چلتا ہے. یہ بھی فصاحت اور بلاغت کی ایک شکل ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، اور وہ برباد ہوا، پورا برباد ہوا، یا یہ خبر دی جا رہی ہے کہ ایسا ہوگا. اور تبا کیوں استعمال کیا؟ کوئی دوسرا لفظ لعن اللہ کہتے ہیں، مثلا لعنت کا کوئی لفظ ہوتا، یا قاتلہ اللہ، اس طرح کے بھی بددعائیں قرآن میں ہیں، یا اہلکہ اللہ. تبا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اسی کی بددعا کو اللہ نے لوٹایا. اس نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بددعا کی تھی، تبا لک سائر الیوم، اللہ نے کہا کہ تو نہیں، ہمارے نبی نہیں بلکہ تو برباد ہوگا، اور یہ بددعا تجھ کو لگی ہے، تیری طرف لوٹ کر تیرے پر آئے گی اور تو برباد ہوگا. اسی لیے وہی الفاظ کو اللہ نے یہاں پر دہرایا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ. ما نافیہ ہے، نہیں. اغنا کے معنی ہے کام آنا،
ما اغنا کام نہیں آیا، یعنی اس کو فائدہ نہیں پہنچایا، اس کا بچاؤ نہیں کیا. ما اغنا عنہ اس کی طرف سے، عنہ اس کی طرف سے، ابو لہب کی طرف سے کیا چیز کام نہیں آئی؟ مالہ اس کا مال، بہت مالدار تھا وہ، بہت ساری مویشیاں تھی، زمینیں تھی، تجارت کا مال تھا، اور کثیر الاولاد بھی تھا، بچے بھی زیادہ تھے اس کے، اور سب تاجر تھے، تجارت میں سب کا وہ تھا، اس کا تعلق تھا سب کا. تو ما اغنا عنہ مالہ، تو اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا اور بربادی جب اس پر آئی، ہلاکت آئی، تو اس کا مال اس کے کام کچھ نہیں آیا. وما کسب اور جو کچھ اس نے کمایا، اس کا موجودہ مال بھی اس کے کام نہیں آیا، اور اس کے بعد جو کچھ اس نے کمایا وہ بھی اس کے کام نہیں آیا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ مال جو اس کو اپنے آبا اور اجداد سے وراثت میں ملا وہ اس کے کام نہیں آیا، اور وما کسب اور خود کی جو کمائی تھی وہ اس کے کام نہیں آئی. یعنی ان چیزوں نے اللہ کے عذاب کو نہیں روکا. وہ یوں سمجھتا تھا، کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے تھے تو یوں کہتا تھا کہ میرے پاس مال بہت ہے، میں اپنا فدیہ ادا کر دوں گا، اور میں اپنا بچاؤ فدیہ دے کر لوں گا اللہ کے عذاب سے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ وہی بات کو یہاں دہرا رہے ہیں کہ تو یوں کہتا ہے نا کہ میں فدیہ دے دوں گا اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا، بھلے میں ایمان نہیں لاتا. ایسا نہیں ہوگا، تیرا یہ مال کام نہیں آئے گا، چاہے تو فدیے کے طور پر ادا کرے پھر بھی ہم قبول نہیں کریں گے. قرآن میں ہے ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مرے، ان سے زمین بھر کر سونا بھی، سونا زمین بھر کر، کوئی چند گرام نہیں، چند تولے نہیں، پوری زمین بھر کر بھی اگر کوئی سونا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے پیش کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے لن یقبل، ہم قبول نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں سونے کی، سونا تو اللہ نے بنایا ہے. ایمان کی ضرورت ہے، ایمان اور یقین. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ سورہ صمد یعنی قل هو اللہ احد میں اللہ نے جو بے نیازی کا ذکر کیا نا، اس کا نمونہ پہلے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کتنے بے نیاز ہیں. ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، بہت اونچا خاندان، قریش عرب کا سب سے بہترین خاندان اور قبیلہ، اور نسب و حسب کے اعتبار سے بھی اولاد اسماعیل، اولاد ابراہیم، اور مالداری کے اعتبار سے بہت مالدار، خوبصورتی کے اعتبار سے حسین اور جمیل. اس کی بیوی قریش کے سردار کی بیوی بیٹی ابو سفیان کی بیٹی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بہن تھی. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھی، اللہ نے اس کو برباد کیا. ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود نبی کا باپ ہے، ایمان نہیں لائے، اللہ نے برباد کیا. آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد. نبی کی بیوی ہے، ایمان نہیں لائے، اللہ نے ہلاک کر دیا. نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں ایمان نہیں لائے، اللہ نے سورہ تحریم میں بیان کیا کہ وہ دونوں جہنم میں داخل ہوں گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب ایمان نہیں لائے، اللہ نے برباد کر دیا، اور نمونہ بتا دیا کہ ہمارے یہاں یہ سب چیزیں نہیں دیکھی جاتی، صرف ایمان اور یقین دیکھا جائے گا اور عمل صالح. تو اس کا نمونہ پیش کر کے پھر اپنی بے نیازی کا تذکرہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. ما اغنا عنہ مالہ، اس کا مال اس کے کوئی کام نہیں آیا جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. وما کسب، بعض علماء فرماتے ہیں کہ وما کسب سے مراد اولاد ہے،
یعنی نہ مال اس کے کام آیا نہ اس کی اولاد، اس لیے کہ اولاد پر بھی کسب کا لفظ بولا جاتا ہے. احادیث میں آتا ہے ان اطیب المال ما کسبه المرء بیدہ، یا ان اطیب ما کسبتم بایدیکم، کہ سب سے پاکیزہ روزی جو ہے وہ روزی ہے جو اپنے ہاتھوں سے تم محنت کر کے کماؤ. ان اطیب کسبکم ما کسبتم بایدیکم وان اولادکم من کسبکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کسب میں سے ہے. یعنی حدیث میں اولاد پر بھی کسب کا لفظ بولا گیا، اس کا اطلاق ہوا. اسی لیے بعض علماء نے استدلال کیا اس حدیث سے یہاں پر، اور کہا کہ وما کسب سے مراد اولاد ہے، اس لیے کہ اپنے اولاد پر بھی فخر کرتا تھا کہ اگر مال کام نہیں آیا تو میری اولاد میں فدیے میں دے دوں گا، کہ مجھے بچا لو اور ان کو لے لو. اللہ نے کہا کہ یہ بھی تمہارے کام نہیں آئے گی اولاد بھی. ما اغنى عنه ماله وما کسب، اس کا کیا انجام ہوگا؟ سیصلی نارا. صلی یصلی، قرآن کریم میں بہت سی جگہ پر جہنم میں داخل ہونے کو یصلی کے لفظ سے بولا جاتا ہے، صلی یصلی. وسیصلون سعیرا، یہاں پر بھی سیصلی نارا. اصل میں صلی یصلی عربی میں سینکنے کو اور بھوننے کو کہا جاتا ہے. کسی چیز کو آگ پر بھوننا یا سینکنا، اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے. لیکن ہمیشہ قرآن میں یا اکثر جگہ پر جہنم میں داخلے کے لیے سیصلی کا لفظ آتا ہے، شاید یہ چیز بتانے کے لیے کہ جہنم کی جو گرمی اور تپش ہے نا وہ پہلے سے شروع ہو جائے گی، آدمی بہت دور ہوگا. جیسا کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ 500 سال کی مسافت سے اس کی گرمی محسوس ہوگی جہنم کی. تو گویا کہ ابھی تو داخل نہیں ہوا، اس سے پہلے وہ بھوننا شروع ہو گیا. اسی لیے سیصلی بار بار آتا ہے، سیصلی نارا، یعنی داخل ہوتے ہی اس پر یا اس سے پہلے ہی اس کا جلنا شروع ہو جائے گا. یدخلون نہیں آتا ہے، سیدخلون نار جہنم اس طرح نہیں آتا. اکثر جو قرآن میں آتا ہے یصلون یا سیصلی. سورہ مطففین میں کیا ہے؟ ثم انہم لصال الجحیم، یہ بھی وہی لفظ ہے، صال الجحیم، داخل ہونے والے ہیں جہنم میں. تفسیر میں تو ہم داخل ہونا لکھتے ہیں، لیکن عربی کا وہ جو معنی ہے وہ داخل ہونے سے ادا نہیں ہوتا. ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جلتا ہوا داخل ہوگا. تو یہ کچھ اس کی معنی کی یعنی وہ ادا ہو جائے گا، جو حق ہے معنی کا وہ ادا ہو جائے گا. تو سیصلی نارا، نار یعنی جہنم، دوزخ. تو عن قریب جہنم میں داخل ہوگا. ذات لہب، شعلے والی. ذات کے معنی ہے والی اور لہب کے معنی آگ کا شعلہ، بھڑکتا ہوا. تو بھڑکتی ہوئی آگ میں عن قریب داخل ہوگا. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی اس کا انجام بتا دیا کہ اس کو ہدایت نہیں ملے گی اور یہ کفر کی حالت میں مرے گا اور جہنم میں داخل ہوگا. سیصلی نارا ذات لہب، یہ وہی ابو لہب سے ذات لہب کا لفظ آ گیا. اس کی کنیت ابو لہب تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کے لیے بھی وہ صفت بیان کی جو اس کے کنیت کے قریب قریب ہے، زیادہ اس کو تکلیف دینے کے لیے. سیصلی نارا ذات لہب. اور اس کے ساتھ کون داخل ہوگی؟ وامرأتہ، اور اس کی بیوی ام جمیل بھی داخل ہوگی. ام جمیل بھی کیا کرتی تھی؟ جیسا کہ قرآن میں ہے حمالۃ الحطب. حطب کے معنی ایندھن کی لکڑیاں، یعنی آگ جلانے کے لیے جو لکڑیاں جمع کی جاتی ہے ایندھن کی. حمالہ کے معنی اٹھانے والی، لاد کر لانے والی، اپنی پیٹھ پر لاد کر لانے والی عورت. حمالۃ الحطب، حطب کے معنی ایندھن کی لکڑیاں. تو وہ جنگل میں جا کر
لکڑیاں کاٹ کر لاتی تھی ایندھن کے لیے. کہا جاتا ہے کہ وہ بہت کنجوس تھی، حالانکہ بہت بڑے خاندان کی، شریف النسب تھی، اور قریش کے جو سردار تھے ابو سفیان، ان کی بیٹی تھی، تو ایک خادم رکھ سکتی تھی اس کاموں کے لیے کہ بھئی جاؤ لکڑیاں توڑ کر لے کر آؤ، لیکن کنجوسی کی وجہ سے وہ خود کرتی تھی یہ کام، اتنے پیسے دینے نہیں پڑے دوسرے کو. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خست حال بیان کی یہاں پر، کہ اس کی طبیعت اور فطرت میں اتنی خست تھی، اتنا یعنی گراوٹ تھی، یعنی کہ وہ اتنے حقیر کام کے لیے بھی خادم رکھنا برداشت نہیں کری، خود کرتی تھی. تو وہ جنگلوں میں روز جاتی تھی اور ایندھن کی لکڑیوں کے ساتھ پھر کانٹوں والی لکڑیاں بھی لے کر آتی تھی، اور وہ کانٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رات کے وقت بچھا دیتی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات کو عبادت کے لیے خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے تھے. تو وہ گمان کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے دہانی میں ان کانٹوں پر سے گزریں گے اور آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، رات کے وقت آپ کو اس کی وجہ سے تکلیف نہیں ہوتی. تو یہ ہے حمالۃ الحطب، سیصلی نارا ذات لہب، عن قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا ابو لہب، وامرأتہ، اور اس کی بیوی ام جمیل بھی. اس کی کیا صفت ہے، کیا حال ہے اس کا؟ حمالۃ الحطب، جو ایندھن کی لکڑیاں لاد کر لاتی تھی. اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا کی حالت نہیں بیان کی جا رہی ہے، بلکہ جہنم میں یہ حال ہوگا اس کا، کہ جہنم میں لکڑیاں جمع کر کر اپنے شوہر کے نیچے ڈالے گی تاکہ ان کے نیچے آگ اور زیادہ بھڑکے. دنیا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس کے لیے یہ عذاب مقرر کیا کہ تیرے میاں کو، تیرے شوہر کو تکلیف دے جہنم میں. تو کہا جاتا ہے کہ حمالۃ الحطب سے مراد جہنم کی لکڑیاں. جہنم کے نیچے بھی، اس کے تہہ میں بھی بعض درخت ہوں گے جیسے زقوم وغیرہ کے درخت، تو اس کی لکڑیاں ہو سکتا ہے کہ وہ توڑ کر اپنے شوہر کے نیچے ڈالے گی، جس سے اور آگ اس کے نیچے بھڑکے گی. یہ عذاب ہے اس کے لیے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر حطب سے مراد چغل خوری ہے، یعنی لوگوں کے درمیان فساد اور دشمنی اور لڑائی پیدا کرنے کے لیے، اختلاف اور فرقت پیدا کرنے کے لیے وہ ادھر کی ادھر باتیں نقل کرتی تھی، چغل خوری کرتی تھی، ایک کی بات دوسروں کو پہنچاتی تھی. لیکن اس کو حطب کیوں کہا؟ تو کہا کہ وہ بھی سبب عداوت ہے، عداوت کی آگ بھڑکانے کا وہ بھی سبب ہے. چغل خوری کرنا، نمیمہ جس کو عربی میں بولتے ہیں، ادھر کی بات ادھر نقل کرنا، تو یہ بھی سبب ہے. تو گویا کہ وہ بھی لکڑیوں کے مانند ہوا جس سے آگ بھڑکتی اور جلتی ہے. تو حمالۃ الحطب، اور حمالہ کے معنی نقل کرنے والی. تو حمالۃ الحطب یعنی چغلیاں ایک طرف سے دوسری طرف نقل کرنے والی، پہنچانے والی. تو تین معنی ہو گئے. حمالۃ الحطب سے مراد اس کی قصت حال دنیا میں بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنی کنجوسی کی وجہ سے خود جنگل میں جا کر لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی، یا پھر مراد ہے آخرت میں اس کا حال بیان کرنا کہ جہنم میں اپنے شوہر کے نیچے وہ لکڑیاں ڈالے گی تاکہ وہ آگ اور زیادہ ان پر بھڑکے اور عذاب میں اضافہ ہو. یا پھر اس کی بری عادت تھی چغل خوری کی، لوگوں کے درمیان لڑائی اور دشمنی بھڑکانا، آپس میں ایک دوسرے کو لڑانا، یہ اس کا کام تھا. تو یہاں پر حمالۃ الحطب سے مراد چغل خوری کرنے والی، باتوں کو نقل کرنے والی، فساد اور اختلاف پیدا اور جھگڑا پیدا کرنے کی نیت سے. حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد. فی جیدها، جید کے معنی ہے گردن. فی جیدها، اس کی گردن میں ہے حبل، حبل کے معنی ہے رسی. اس کی گردن میں رسی ہے من مسد، مسد سے بنی ہوئی.
اب یہ مسد کیا چیز ہے، اس میں بہت سارے اقوال ہیں مفسرین کے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مسد یمن میں ایک علاقہ تھا، یہاں سے بہت خاص قسم کی بہت مضبوط رسیاں بن کر آتی تھی جو استعمال کی جاتی تھی. تو یہ جو گٹھر لاتی تھی لاد کر جنگلوں سے، تو اس میں یہ رسی استعمال کرتی تھی. تو گویا کہ وہ یہی دنیا کی اس کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ وہ ایندھن کی لکڑیاں گٹھر بنا کر لا رہی ہے اور اس پر رسی باندھی ہوئی ہے، اور گٹھر کو برابر اس کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اپنی گردن میں وہ رسی باندھ لیتی تھی تاکہ ہاتھ سے سنبھالنا نہیں پڑے، بیلنس باقی رہے. کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اسی طرح وہ لا رہی تھی اور راستے میں تھک کر بیٹھنا چاہ رہی تھی کہ گٹھر جو تھا اس کے سر پر کافی وزنی تھا، تو وہ جھکا اور رسہ اس میں باندھا ہوا تھا گردن میں، تو اسی سے اس کی موت ہو گئی. تو گویا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی موت کا بھی یہاں منظر کھینچا گیا، تو اس کی موت اس طرح ہوگی فی جیدہا حبل من مسد، کہ مسد کی رسی اس کی گردن میں مڑی ہوئی ہے اور اسی سے اس کی موت ہو گئی. ہو سکتا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ مسد سے مراد مضبوط رسی، بہت زیادہ مضبوط بٹی ہوئی رسی. رسی کی جو تار ہوتے ہیں یا جو ڈوریاں ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھانے سے وہ زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، اس کو بٹی ہوئی رسی بولتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں فی جیدہا حبل من مسد، بہت زیادہ مضبوط رسی اس کے گردن میں ہوتی تھی. یا تو دنیا کی حالت بتائی جا رہی ہے یا آخرت کی. تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر مسد سے مراد آگ کے تار سے بنی ہوئی، جہنم کے آگ سے بنے ہوئے تاروں کی رسی، وہ اس کے گردن میں ڈالی جائے گی. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ وہی سلسلہ ہے 70 گز کا جو سورہ حاقہ میں مذکور ہے، فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا. غیر مسد سے مراد وہی سلسلہ ہے، وہی رسہ اور زنجیر مراد ہے جو جہنمیوں کے گردن میں توق کی طرح ڈالی جائے گی اور اس کے ذریعے ان کو کھینچ کر پھر جہنم میں پھینکا جائے گا. تو وہ آگ سے بنی ہوئی ہوگی، جہنم کی آگ سے. اور بعض لوگوں نے یا بعض مفسرین نے فرمایا کہ مسد لوہے کے تاروں سے بنی ہوئی، آہنی رسی. جو بھی ہو، قرآن میں تمام معنی مراد ہو سکتے ہیں. وہ گٹھر اٹھا کر لاتی تھی اور مسد کی رسی استعمال کرتی تھی، یا ہو سکتا ہے آخرت میں جہنم سے بنی ہوئی رسی اس کے گردن میں توق کی طرح ڈالی جائے گی اور اسی سے کھینچ کر پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ہو سکتا ہے وہی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا مراد ہو. تمام معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں. قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حمال المعانی، قرآن کے الفاظ اتنے معجز ہیں کہ بہت سارے معانی کو وہ اندر اپنے سمو لیتا ہے. تم جو بھی معنی ذکر کرو، اگر لغت کے مطابق ہے، موافق ہے، قریب قریب ہے، تو وہ معنی ہو سکتا ہے، مراد ہو سکتا ہے. حمال الاوجہ یا حمال المعانی ہے قرآن کریم. تو یہ ہے سورہ مسد، جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 وعدے اللہ نے کیے تھے، ایک تو سربلندی کا اور آپ کی دعوت کے پھیلنے کا، اس کی خوشخبری اللہ نے دی تھی انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم قیامت تک آپ کے دین کو اور آپ کے مذہب کو سربلندی عطا کریں گے. اور اسی میں حوض کوثر بھی داخل ہے. کوثر سے مراد ہر قسم کی خیر مراد ہے. تو ایک تو یہ وعدہ کیا گیا، اور آخری آیت میں ان شانئک ھو الابتر، اور آپ کو ناراض کرنے والا، آپ کے بارے میں دل میں بغض رکھنے والا وہی بے نام و نشان ہوگا. تو اس کا نمونہ اللہ نے بتا دیا. نصرت کا نمونہ سورہ نصر میں، اور ان نشانیہ کا والا نمونہ
سورہ لہب میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کب ہوگا, نصرت کب ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکی زندگی میں نہیں ہوگا. یہ مکی زندگی میں تو متارکت ہوگی, اسی لیے سورہ کافرون متارکت بتا رہی ہے. متارکت کا معنی چھوٹ چھاٹ, آپ کو آپ کا مذہب مبارک, ہم کو ہمارا دین مبارک. تو یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ترتیب بھی بتائی. پہلے متارکت ہوگی سورہ کافرون, اور پھر نصر اور مدد ملے گی مدنی زندگی میں, اور پھر ان شانئک ھو الابتر, خاص نمونہ. عام نہ ماننے والوں پر تو کامیابی و فتح, لیکن جو خاص لوگ ہیں چن چن کر ہم ان کو ختم کریں گے. تو اس کا نمونہ پھر سورہ لہب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا. واللہ اعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشرح صدورنا وبيض وجوهنا وثقل موازيننا ويمن كتابنا ويسر حسابنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمربينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير. عم الجميع بالرحمة والرضوان والعفو والغفران وعاملنا وإياهم باللطف والإحسان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ.